الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ اور حدیث نمبر 379 کے ساتھ۔ یہ حدیث کا وہ نمبر ہے جو اس کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق ہے جو میرے استعمال میں ہے، اور یہ عمدۃ الاحکام کا نمبر ہے، یعنی کہ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا نمبر نہیں ہے، وہ بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے، جس میں وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کو فقہی احادیث کہا جاتا ہے، یعنی کہ احکام و مسائل پہ مشتمل احادیث۔ تو آج جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، حدیث نمبر 379 اس کے راوی ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا عباس کے بیٹے، آپ کے کزن، آپ کے چچا زاد، اور ہاشمی ہیں، آل بیت میں سے ہیں، مفسر قرآن ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ ان کو دین کا فقیہ بنا دے اور قرآن کا مفسر بنا دے۔ تو عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں دخلت انا وخالد بن الولید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت میمونہ، کہ میں داخل ہوا اور خالد بن ولید داخل ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ میمونہ کے گھر میں۔ سیدہ میمونہ ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ خالد بن ولید اور عبداللہ بن عباس ان کے گھر میں کیوں گئے؟ تو بخاری شریف کی ایک حدیث میں وضاحت آئی ہے کہ وہی خالتہ و خالۃ ابن عباس، کہ میمونہ یہ خالہ ہیں خالد بن ولید کی اور خالہ ہے عبداللہ ابن عباس کی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ خالد بن ولید اور عبداللہ ابن عباس خالہ زاد ہیں، یہ بھی آپس میں کزن ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور عبداللہ ابن عباس آپس میں چچا زاد ہیں، اور عبداللہ ابن عباس اور خالد بن ولید آپس میں خالہ زاد ہیں۔ فأُتِیَ بِضَبٍّ مَحْنُوطٍ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لایا گیا بھنے ہوئے سانڈے کا گوشت، محنوط بھنا ہوا۔ اور یہاں پہ بخاری شریف کی دوسری روایت سے ایک وضاحت پیش کرنا چاہوں گا کہ دوسری روایت میں آیا ہے قد قدمت به اختها حفیدہ بنت الحارث من نجد، کہ سانڈے کا گوشت کہاں سے آ گیا؟ اسے لے کر آئی تھی سیدہ میمونہ کی بہن حفیدہ بنت حارث، نجد کے علاقے سے، نجد کے علاقے سے لے کر آئی تھی۔ اور وہاں پہ یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب کوئی کھانا پیش کیا جاتا تو آپ اسے کھانے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات لیتے، آپ کو بتایا جاتا، یعنی کہ لوگ آپ کو بتا دیتے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس چیز کا گوشت وغیرہ ہے، اس کے بعد ہی آپ کھایا کرتے تھے۔ حدیث کا نمبر ہے بخاری شریف میں 5391 5391۔ اب آتے ہیں ہم اس روایت کی طرف جو عمدۃ الاحکام میں موجود ہے، جس میں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سیدہ میمونہ کے گھر میں داخل ہوئے، فأُتِیَ بِضَبٍّ مَحْنُوطٍ، تو ان کے پاس سانڈے کا بھنا ہوا گوشت لایا گیا۔ فَأَهْوَىٰ إِلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِیَدِهِ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔
فقال بعض النسوة اللاتي في بیت میمونہ، تو جو عورتیں سیدہ میمونہ کے گھر میں موجود تھیں ان میں سے کسی عورت نے کہا کہ اخبروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما یرید ان یاکل، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دو اس چیز کے بارے میں جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ جس گوشت کی طرف آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہے اس کے بارے میں بتا دیا جائے کہ کس چیز کا گوشت ہے۔ تو یہ اس عورت نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عورت کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگرچہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل، اعلیٰ، مقدس، محترم تھے اور سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، لیکن غیبی امور کا علم آپ کے پاس اس حد تک تھا جس حد تک آپ کو بتا دیا گیا۔ جس کے بارے میں نہیں بتایا گیا اس کے بارے میں عام طور پہ علم آپ کے پاس نہیں ہوتا تھا۔ تو یہاں پہ ایک عورت کہہ رہی ہے جو سیدہ میمونہ کے گھر میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتا دو اس گوشت کے بارے میں جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں کہ کس چیز کا گوشت ہے۔ فقلت، تو میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے ہیں میں نے کہا؟ عبداللہ ابن عباس، یہ کہتے ہیں میں نے کہا تأکلہ، کیا آپ یہ گوشت کھائیں گے؟ ہوا ضب، یہ سانڈے کا گوشت ہے۔ فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ فلم یأکل، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوشت سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اور آپ نے گوشت نہیں کھایا۔ پہلے کھانا چاہ رہے تھے، جب بتا دیا گیا کس چیز کا گوشت ہے تو آپ نے نہیں کھایا۔ فقلت، تو میں نے کہا، کون کہہ رہے ہیں یہ؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، احرام ہوا، کیا یہ حرام ہے؟ قال لا، فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، ولکنہ لم یکن بارض قومی فاجدنی اعافہ، لیکن یہ چیز میری قوم کی زمین پہ موجود نہیں ہے تو اس لیے میں اس سے کراہت محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کون سی کراہت ہے؟ شرعی نہیں، یہ طبعی کراہت ہے، یعنی کہ چونکہ ہمارے علاقے میں چیز موجود نہیں ہے تو مجھے یہ چیز کھانے کی عادت نہیں ہے، میرا دل نہیں مان رہا کہ میں اس کو کھاؤں۔ قال خالد، خالد کہتے ہیں، یہ خالد کون سے ہیں؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فاجتررتہ، تو میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا، فاکلتہ، تو میں نے اسے کھایا، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ینظر الی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں فلم ینہنی، دیکھنے کے باوجود آپ نے مجھے منع نہیں کیا۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 1946 1946 میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال ہے جس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانڈے کا گوشت کیوں نہیں کھایا؟ فرمایا میں اس سے کراہت محسوس کر رہا ہوں۔ کراہت کیوں؟ کیونکہ یہ چیز ہمارے علاقے میں موجود نہیں ہے تو میں اس لیے اس سے کراہت محسوس کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا خالد بن ولید اسی علاقے سے نہیں تھے جس علاقے سے آپ تھے؟ کیا دونوں کا شہر ایک نہیں ہے مکہ؟ تو خالد بن ولید نے پھر کیسے کھا لیا؟ تو مزاج مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ کئی لوگ کئی ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے جو ان کے علاقے میں نہیں ہوتی، جبکہ وہی لوگ کئی اور ایسی چیزوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں جو ان کے علاقے میں نہیں ہوتی۔ ایک ہی آدمی چند ایسی چیزوں کو نہیں کھا پاتا جو اس کے علاقے میں نہیں ہوتی، اور چند ایسی چیزوں کو کھا بھی لیتا ہے جو اس کے علاقے میں نہیں ہے، دوسرے علاقوں سے آتی ہیں، کھا لیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کھایا، خالد بن ولید نے اس چیز کو کھا لیا۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، آپ نے خالد بن ولید کو منع نہیں کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی چیز پہ خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ چیز حرام نہیں ہے، وہ چیز ممنوع
نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 5537 5537، اور کتاب ہے صحیح بخاری کی کتاب الذبائح والصید، یعنی کہ وہ کتاب جس میں امام بخاری نے وہ احادیث جمع کر دی ہیں جن کا تعلق ہے شکار کرنے سے اور کسی جانور کو ذبح کرنے سے۔ اور اس کے اوپر باب کیا قائم کیا امام بخاری نے؟ باب الذبی، سانڈے کے بارے میں باب ہے، یعنی کہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور نمبر ہے اس بار 5391 5391، کتاب ہے کتاب الاطعمہ، کھانوں کے بارے میں یہ کتاب ہے، یعنی کہ اس کتاب میں امام بخاری نے وہ احادیث جمع کر دی ہیں جن کا تعلق کھانوں سے ہے۔ اور باب کیا قائم کیا ہے؟ باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یأکل حتی یسمى له فیعلم ما ہوا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چیز نہیں کھاتے تھے حتیٰ کہ آپ کو بتایا جاتا کہ کیا چیز ہے، جب آپ جان لیتے کہ کیا چیز ہے پھر آپ کھاتے تھے۔ تیسری بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور نمبر ہے 5400 5400، کتاب الاطعمہ اور باب الشبع، یعنی کہ کتاب ہے کتاب الاطعمہ، یعنی کہ اس کتاب میں وہ احادیث ہیں جن کا تعلق کس سے ہے؟ مختلف کھانوں سے۔ اور باب کیا؟ باب الشبع، یعنی کہ کیا گوشت بھون کر آپ کھا سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ملا؟ بھون کر کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ سانڈے کا گوشت آپ کے سامنے رکھا گیا تو بھنا ہوا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تو قرآن میں آ گیا، کیا ہے جی؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ یہ کس بیٹے کی خوشخبری تھی؟ اسحاق علیہ السلام کی۔ تو آ کر انہوں نے سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ کچھ ہی دیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام بچڑا بھون کر لے آئے۔ کیا سخاوت ہے ابراہیم علیہ السلام کی! میری اور آپ کی سخاوت کیا ہے جی؟ اگر آپ پسند کریں گے تو چائے بنا دی جائے، پسند کریں تو کھانا بنا دیا جائے، لیکن ابراہیم علیہ السلام بغیر پوچھے جو ضیافت پیش کر سکتے تھے پیش کر دی۔ یہ ہوتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کا گوشت بھون کر پیش کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ گوشت بھون لینا اور پھر اسے کھانا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم بھی روایت کرتے ہیں، وہاں پہ نمبر 1945 1945 اور 1946 1946۔ آئیے اب دیکھتے ہیں اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ پہلے نمبر پہ پتہ چلا کہ سانڈے کا گوشت حلال ہے، مباح ہے، جائز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ نمبر 1 کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا احرام ہوا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ حرام ہے؟ یعنی کہ آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا اس گوشت کی طرف، اور جب آپ کو بتایا گیا سانڈے کا گوشت ہے تو آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، تو کیا یہ حرام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو یہ پہلی دلیل ہے کہ سانڈے کا گوشت حرام نہیں بلکہ حلال ہے۔ دوسرے نمبر پہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آپ کے دسترخوان پہ یہ گوشت کھانا اور آپ کا دیکھنا اور پھر منع نہ کرنا، یہ بھی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ موافقت کر دی کہ تم کھا سکتے ہو۔ اور اس کی تائید مسلم شریف کی اس روایت سے ہوتی ہے 1947 1947، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَدُّرًا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیگر چیزیں کھا لیں، سانڈے کے گوشت کو آپ نے نہیں کھایا کراہت محسوس کرتے ہوئے۔
وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ گوشت آپ کے دسترخوان پہ رکھا گیا، کھایا گیا، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، اگر یہ چیز حرام ہوتی، مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کے دسترخوان پہ کھائی نہ جاتی۔ یہیں سے اب آپ اس حدیث کی طرف آ جائیں، وہ ترمذی میں آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو ایسے دسترخوان پہ، ایسے ٹیبل پہ، ایسے میز پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے جس ٹیبل پہ شراب رکھی ہوئی ہو۔ اس نے شراب نہیں پینی، یقیناً نہیں پینی، لیکن اس کا خاموش رہنا یہ اس کی طرف سے کیا ہے؟ موافقت ہے، یہ تائید ہے۔ مسلمان گناہ پہ خاموش نہیں رہے گا، اچھے انداز سے، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے منع کرے گا، سمجھائے گا، لیکن اس سمجھانے کا انداز وہ نہیں ہونا چاہیے جو آج کل ہوتا ہے لوگوں کے ہاں۔ پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اینکر صاحب مائک لے کر پہنچ جاتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے یہ نصیحت ہو رہی ہے۔ نصیحت کیا ہو رہی ہے؟ اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نصیحت نہیں ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ پیار و محبت سے سمجھانا چاہیے، گناہ سے روکنا چاہیے، اور اگر ہم پیار و محبت سے نہیں روکیں گے، گناہ کے اوپر خاموشی اختیار کریں گے، تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو کتنے دلائل دیے جا چکے ہیں آپ کو اس ایک حدیث سے اس بات پہ کہ سانڈے کا گوشت حلال ہے؟ دو، ایک یہ کہ آپ سے پوچھا گیا کیا یہ حرام ہے، آپ نے کہا نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ کی موجودگی میں، آپ کے دیکھتے ہوئے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کھایا اور آپ نے منع نہیں کیا۔ تیسری دلیل کہ سیدہ میمونہ کا یہ گھر ہے، آپ کی وائف ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کے دسترخوان پہ گوشت رکھا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر والے جانتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے۔ اگر ان کے علم میں یہ بات ہوتی کہ حرام ہے تو وہ کبھی آپ کے دسترخوان پہ نہ رکھتے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ حلال ہے، لیکن نئی بات یہ تھی کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ حلال ہونے کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے کھانا پسند کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس لیے گھر کی ایک عورت نے کہا کہ آپ کو بتایا جائے کہ کون سا گوشت ہے یہ، اور جب بتایا گیا تو آپ نے کہا کہ میں اس سے کراہت محسوس کر رہا ہوں، وجہ بھی بتا دی، اس لیے کہ میری قوم کی زمین پہ یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہونے والے مسائل میں سے دوسرا مسئلہ کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کو طبعی طور پہ ناپسند فرماتے ہیں، کراہت محسوس کرتے ہیں، تو اس سے وہ چیز حرام نہیں ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے اس کو ناپسند کرنے کا تعلق جب طبیعت سے ہے، مزاج سے ہے، تو یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا شریعت سے تعلق ہے۔ اور اس کے الٹ وہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھانے پینے کی کسی ایک چیز کو پسند فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج اگر کوئی اس کو پسند نہیں کرتا تو آپ اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں۔ آپ کہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کدو پسند فرماتے تھے، تم کیوں نہیں پسند کرتے ہو، اس لیے تم گستاخ ہوئے، حدیث کے مخالف ہوئے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یاد رہے کہ یہاں پہ کدو سے مراد کون سا کدو ہے؟ جی ہاں، بڑا کدو، جس کو پیٹھا کدو کہتے ہیں، جس سے مٹھائیاں بھی بنتی ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کدو سے مراد لوگ سمجھتے ہیں یہ والا کدو، جو چھوٹا کدو ہے، اور پھر جناب لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے اس کو کھانے کی۔
اس حدیث سے معلوم ہو جانے والے مسائل میں سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سانڈے کے گوشت کو طبی طور پہ ناپسند جانا، لیکن آپ نے اس کو معیوب قرار نہیں دیا، اور یہی آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانے کے لیے جب کوئی چیز رکھی جاتی پسند فرماتے تو لے لیتے، لیکن اس کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے. چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو وہ چیز کھانے پہ مجبور نہیں کرنا چاہیے جسے کھانے کو دل نہیں مانتا. مثال کے طور پہ ایک مثال دوں گا آپ کو. آپ دودھ پی رہے ہیں، آپ شربت پی رہے ہیں، آپ پانی پی رہے ہیں، اس میں آ کر مکھی گر گئی. اور مکھی کیا کیا کرتی ہے؟ مکھی اپنا ایک پر جو ہے وہ ڈبوتی ہے، اور یہ وہ پر ہوتا ہے جس میں کیا ہوتی ہے؟ بیماری. اور وہ پر جس میں صحت ہے، شفا ہے، اس کو پانی میں ڈبوتی نہیں ہے، اور کئی دفعہ پوری ڈوب جاتی ہے، پھر دونوں پر اس میں. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جب مکھی ایک پر کو ڈبوئے تو آپ اس کو مکمل ڈبو دیں، اس کے بعد نکال کر اس کو پھینک دیں. اب آپ اس کو پی سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو یہ چیز پینے پہ مجبور کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. بس شریعت نے آپ کو یہ بتا دیا کہ وہ حلال ہے، حرام نہیں ہے. تو اگر کسی کا مزاج اسے قبول کرتا ہے تو پی لے، کسی کا مزاج قبول نہیں کرتا تو نہ پیے. لیکن شریعت کے اس مسئلے کا احترام کرنا ہوگا کہ یہ حلال ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کا مذاق اڑائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے کسی کے دودھ میں، کسی کے مشروب میں مکھی گر گئی اور آپ مذاق اڑانے کے انداز میں کہتے ہیں اس کو پی لو پی لو. تو یہ مذاق کس کا ہوگا؟ حدیث شریف کا مذاق ہوگا. تو یہ غلط ہے. اور معلوم ہونی چاہیے یہ بات کہ آج کے زمانے کی سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ واقعی مکھی کے دو پروں میں سے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف جس کا نمبر ہے 380 380. اس کے راوی ہیں عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات نأکل الجرات، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 7 جنگیں لڑیں. ہم ان جنگوں میں ٹڈی کھایا کرتے تھے. ٹڈی سے کیا مراد ہے جی؟ یہ کیا سمجھیں آپ لوگ ٹڈی سے؟ ٹڈی سے مراد وہ ہے جو فصلوں پہ حملہ کیا کرتی ہے ایک لشکر کی شکل میں اور پوری فصل کو اجاڑ کر رکھ دیتی ہے. یہ ہے ٹڈی. اور یہ ٹڈی آپ کو نظر آئے گی بارش کے موسم میں. جب کسی جگہ خوب روشنی ہو بارش کے موسم میں تو وہاں پہ ٹڈی آپ کو نظر آئے گی. مسجد نبوی میں آپ کو نظر آئے گی بارش کے دنوں میں. مسجد نبوی کے سین میں جو ستون لگے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لائٹنگ ہوتی ہے، اس لائٹنگ کے دائیں بائیں آپ کو نظر آئے گی. تو پچھلی حدیث سے پتہ چلا تھا کہ سانڈا جو ہے وہ حلال ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ ٹڈی وہ بھی حلال ہے. لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. یہ فرق کون بتائے گا؟ سانڈا تب حلال ہوگا جب آپ اسے شرعی طور پہ ذبح کریں گے، اور ٹڈی نہ ذبح کی جاتی ہے اور نہ ذبح کرنے کی ضرورت ہے. جس حال میں ملے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. نمبر ہے اس کا 5495 5495. اور صحیح بخاری میں وہ کتاب جس میں حدیث درج کی گئی ہے اس کا نام ہے کتاب الذبائح والصید.
کہ اس کتاب میں وہ احادیث ہے جن کا تعلق ہے ذبیحہ سے، ذبح کیے ہوئے جانوروں سے اور شکار سے، اور باب ہے باب اکل الجراد، کہ یہ باب ہے ٹڈی کو کھانے کے بارے میں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے، نمبر ہے 1952 1952۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، پتہ چلا کہ ٹڈی کھانا حلال ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ اجماع، علماء کرام کا اس مسئلے میں اتفاق ہے، اجماع ہے، سب مانتے ہیں کہ ٹڈی کھانا حلال ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس حدیث کے تعلق سے یہ وضاحت ہے کہ ٹڈی جیسے بھی مرے اسے کھانا حلال ہے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احلت لنا میتتان و دمانی، ہمارے لیے 2 مردہ چیزیں حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں۔ یعنی کہ عام طور پہ اصول کیا قرآن نے دیا ہمیں کہ ہر خون کیا ہے؟ حرام ہے، اور ہر مردہ جانور حرام ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ جو جانور آپ کے شرعی طور پہ ذبح کیے بغیر مر جائے وہ حرام ہے، اور ایسے ہی خون کو کیا کہا گیا؟ حرام ہے، ان کی بہتا ہوا خون کیا ہے؟ حرام ہے، او دمم مسفوحا۔ لیکن یہ حدیث ہے جس میں عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ 2 مردار حلال ہیں ہمارے لیے اور 2 خون حلال ہیں۔ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ، جہاں تک تعلق ہے 2 مردار چیزوں کا جو حلال ہیں، فَالْجَرَادُ وَالسَّمَكُ، وہ کیا ہے؟ ٹڈی اور مچھلی۔ مچھلی حلال ہے، لیکن اگر آپ کے ذبح کرنے سے پہلے فوت ہو جائے پھر اس کو ذبح نہیں کیا جائے گا، وہ حلال ہے، چاہے آپ اس کو شکار کریں اور آپ کے ہاتھوں میں مرے، یا مردہ حالت میں آپ کو سمندر سے ملے، یا سمندر اس کو باہر پھینک دے، ہر شکل میں وہ حلال ہے۔ کیا؟ مچھلی، بلکہ مچھلی کیا، سمندر کی ہر چیز، اور سمندر کی ہر چیز سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پانی میں ہی زندہ رہتی ہیں، یعنی کہ وہ عام طور پہ ان کی زندگی کہاں گزرتی ہے؟ پانی میں، تو ایسی تمام چیزیں حلال ہیں۔ مچھلی، جھینگا، جھینگا کہتے ہیں کہ جھینگا، اور کیا جی چیزیں ہیں سمندر کی، یہ بڑی بڑی جو مچھلیاں ہیں جانوروں کی شکل میں جو ہوتی ہیں، یہ سب کچھ حلال ہے۔ اور یہ میں وضاحت زیادہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا تعلق ان ممالک سے ہے جو اردو سپیکنگ ہے، جہاں فقہ حنفی کا غلبہ ہے، ان کے ہاں مچھلی تو حلال ہے، باقی چیزیں حلال نہیں ہیں۔ اور ہر مچھلی بھی حلال نہیں ان کے ہاں، مچھلی بھی تب حلال ہے کہ جب آپ اس کو زندہ پکڑیں اور پھر آپ کے ہاتھوں مرے۔ اگر مردہ مچھلی آپ کو ملتی ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب چیزیں بغیر کسی دلیل کے بیان کر دی جاتی ہیں، ان کے پیچھے کسی کی رائے ہوتی ہے، کسی کا قول ہوتا ہے، یا کوئی ضعیف یا من گھڑت روایات ہوتی ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، قرآن کریم کی آیات کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ چیزیں لے لی جاتی ہیں۔ اب دیکھیں، ابھی تک جو ہم نے حدیث پڑھی اس میں کیا کہا گیا؟ 2 مردار حلال ہیں، ٹڈی اور مچھلی۔ قرآن کریم سے اس کی تائید ہوتی ہے، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے اور سمندر کا طعام کھانا بھی حلال ہے۔ کیا فرق ہے یہ دونوں میں؟ شکار وہی زندہ چیز جس کو آپ پکڑیں گے، اور طعام وہ چیز جس کو سمندر خود باہر پھینک دے، مردہ، وہ مردہ ہے پہلے سے۔ تو قرآن نے بتا دیا کہ دونوں طرح کی چیزیں حلال ہیں۔ حدیث کو مکمل کرتے ہیں جو ہم تائید کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، حدیث عبداللہ بن عمر جس کے راوی ہیں کہ 2 چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں مردار میں سے، اور 2 خون بھی حلال ہیں۔
فرمایا وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، جو دو خون حلال ہیں وہ کون سے؟ کلیجی، جگر، وطحال اور تلی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نمبر ہے 3314 3314۔ تو امید ہے کہ ٹڈی کے معاملے میں مسئلہ واضح ہو چکا ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف، 381 381۔ اس کے راوی ہیں زہدم بن مطرب الجرمی۔ وہ کہتے ہیں کہ کنا عند ابی موسیٰ الاشعری، ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس تھے۔ یہ ابو موسیٰ اشعری بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ بلا کہاں سے آئے تھے؟ مدینہ، جی یمن سے آئے تھے، اور 50 سے زائد لوگوں کے ساتھ آئے تھے۔ قافلے میں ان کے کئی بھائی بھی تھے، اور یہ مدینہ آنا چاہتے تھے، لیکن کشتی ان کو لے گئی حبشہ کی طرف۔ تو یہ حبشہ میں رہے، وہاں ان کی ملاقات ہوئی جعفر الطیار رضی اللہ عنہ سے، اور پھر جب خیبر فتح ہوا ہے ان ایام میں یہ لوگ آئے ہیں۔ تو یہ ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور تعلق ان کا کس قبیلے سے ہے جی؟ اشعری قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ قبیلہ بڑا پسند تھا۔ تلاوت میں جو خوبصورت لہجہ یہ اختیار کرتے تھے اس کی وجہ سے، اور آپس میں ایک دوسرے کے متعاون ہونے کی وجہ سے بھی۔ تو یہ ابو موسیٰ اشعری کے ہم پاس ہیں، زہدم کہہ رہے ہیں، فدعا بمائدۃ، انہوں نے اپنا دسترخوان بلایا، وعلیہا لحم دجاج، دسترخوان پہ مرغی کا گوشت موجود تھا۔ کون سی مرغی تھی؟ برائیلر؟ جی نہیں، برائیلر تو زمانے میں نہیں تھی، دیسی مرغی جس کو ہم کہتے ہیں وہ، تو برائیلر مرغی نہیں تھی۔ فدخل رجل من بنی تیم اللہ احمر شبیہ بالموالی، بنو تیم اللہ قبیلے کا ایک آدمی، تیم اللہ قبیلے کا ایک آدمی داخل ہوا جو سرخ رنگ کا تھا اور آزاد کردہ غلاموں کے مشابہ تھا۔ موالی مولا کی جمع ہے، یعنی کہ سرخ رنگ کا مراد یہ ہے کہ یوں لگتا تھا کہ رومیوں میں سے ہو۔ رومی اس زمانے کے کون ہیں؟ سپر پاور، تو وقت کی سپر پاور کا وہ آدمی لگتا تھا، لیکن بطور غلام رہ رہا تھا یہاں مدینہ وغیرہ میں۔ تو یہ داخل ہوا، فقال لہو، اور ابو موسیٰ اشعری چونکہ کوفہ وغیرہ میں رہے ہیں، عراق میں رہے ہیں، ممکن ہے یہ واقعہ وہاں کا ہو۔ فدعا بمائدۃ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے دسترخوان بلایا، اور یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ دسترخوان طلب کیا، اس کے اوپر مرغی کا گوشت تھا۔ تو وہ آدمی داخل ہوا، فقال لہو، ابو موسیٰ اشعری نے اس سے کہا ہلم آؤ، کیا مطلب؟ کھانے میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ فتلقا، اس نے تردد کیا، ہچکچایا۔ فقال لہو، تو ابو موسیٰ اشعری نے پھر اس سے کہا ہلم آؤ، فانی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل منہ، میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے کہ آپ مرغی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھا ہے اس حال میں کہ آپ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے۔ تو وہ آدمی آگے سے کیا کہتا ہے؟ کون سا آدمی؟ تیم اللہ قبیلے کا وہ آدمی جو سرخ رنگ کا تھا، وہ کہتا ہے آگے سے، انی رأیتہ اکل شیئا فقدرتہ فحلفت الا آکلہ، کہ آپ مجھے دعوت تو دے رہے ہیں لیکن میری مجبوری سنیں کہ میں نے ایک بار کسی مرغی کو کوئی گند کھاتے ہوئے دیکھا، تو مجھے اس وقت سے ان سے نفرت ہو گئی ہے، تو میں نے تب سے قسم اٹھا لی ہے کہ میں اس کو مرغی کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ حدیث جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے، لیکن ویسے ہی حدیث لمبی ہے، میں ہلکا سا اشارہ کر دیتا ہوں اس کی طرف، کہ جب اس آدمی نے اپنی مجبوری بتائی کہ میں کھانے میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، مجبوری پھر کیا تھی؟
کہ میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں ایسی مرغی کا گوشت نہیں کھاؤں گا، تو میں اب قسم کے اوپر قائم رہوں گا، وہ قسم کھا بیٹھا ہوں۔ تو ابو موسیٰ اشعری اس سے کہنے لگے میری بات یہاں سے سنو، کہ میں چند لوگوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تھا جن دنوں غزوہ تبوک کی تیاریاں ہو رہی تھی، اور تبوک کا سفر دور کا سفر تھا، اور اس جنگ میں جانوروں کی ضرورت تھی، اونٹنیوں کی ضرورت تھی۔ تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تھا اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، میری قوم نے مجھے بھیجا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ بھی جہاد کرنا چاہتے ہیں، غزوہ تبوک میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، تو آپ کوئی نہ کوئی سواری کا بندوبست فرما دیں۔ تو آپ نے کہا تھا اللہ کی قسم میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا، نہ میرے پاس کوئی سواری ہے۔ اور یہ بات کہتے ہوئے آپ نے قسم اٹھا لی تھی۔ قسم کیسے اٹھا لی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ پھر آپ کے پاس کچھ اونٹ آئے تو آپ نے ہمیں طلب کیا اور یہ اونٹ ہمارے حوالے کر دیے کہ لے جاؤ۔ کہتے ہیں ہم اونٹنیاں اور یہ اونٹ لے کر جا رہے تھے جن کی تعداد 5 تھی یا 6 تھی، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھائی تھی کہ آپ ہمیں کوئی اونٹنی نہیں دیں گے، کوئی سواری نہیں دیں گے، اور اب آپ نے یہ سواریاں میں دے دی ہیں، لگتا یہ ہے کہ آپ اپنی قسم کو بھول گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کے پاس جائیں اور آپ کو بتا دیں کہ آپ نے تو ایسے قسم اٹھائی ہوئی تھی، اگر ہم آپ کو یاد نہیں کرائیں گے تو اللہ ہمارے کسی کام میں برکت نہیں ڈالے گا، اگر ہم آپ کی لا علمی سے نجائز فائدہ اٹھائیں گے تو نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کو پوری بات بتائی، تو آپ نے ان سے کہا کہ دیکھیں جب میں قسم اٹھاتا ہوں کسی چیز پہ اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز پہ قسم اٹھائی ہے وہ بہتر نہیں ہے، بہتری اس کے الٹ میں ہے، تو میں قسم کو توڑ دیتا ہوں، قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں اور وہ کام کرتا ہوں جس میں خیر ہے۔ اچھا، ان الفاظ سے کیا پتہ چلا یہ کس قسم کی بات ہو رہی ہے؟ ماضی والی قسم کی کہ مستقبل والی قسم کی؟ مستقبل والی قسم کی۔ ان کے ماضی کی قسم مثال کے طور پہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کل آپ نے روزہ رکھا تھا، آپ نے نہیں رکھا تھا لیکن آپ کہتے ہیں میں نے رکھا تھا، قسم اٹھا لیتے ہیں، یہ تو صاف صاف جھوٹ ہے۔ اس کا علاج کوئی کفارہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے والا، کہ اس کا متبادل کفارہ نہیں ہے، اس کا متبادل اللہ سے سچی توبہ کرنا ہے۔ جرم اتنا بڑا ہے، گناہ اتنا بڑا ہے کہ کفارہ ادا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ لیکن جو مستقبل کی قسمیں ہوتی ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، اللہ سے تعلق رکھنے والا کوئی کام آپ نے کہا اور پھر آپ کو پتا چلا کہ میری قسم جو ہے وہ درست نہیں ہے، مثال کے طور پہ آپ نے قسم اٹھائی تھی کہ میں آئندہ اپنے والد صاحب کو نہیں بلاؤں گا، یہ بڑی میرے اوپر انہوں نے کل سختی کی، مہمانوں کے سامنے مجھے بے عزت کیا ہے، تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ میں نہیں بلاؤں گا، تو آپ پہ واجب ہے کہ اپنی قسم کو توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں یا 10 مسکینوں کو لباس لے کر دے دیں، اور یا پہ 3 روزے رکھیں، لیکن روزے تب رکھنے ہیں جب آپ غریب اور فقیر اور مسکین ہوں۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو پہلا نمبر اس کا ہے، 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے سکتے ہیں، لباس لے کر دے سکتے ہیں، تو پہلا نمبر اس کا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور نمبر ہے 5518 5518۔ صحیح بخاری میں اندرونی کتاب، کتاب الذبائح والصید، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ احادیث لائی گئی ہیں جن کا تعلق ہے شکار کرنے سے، کسی جانور کو ذبح کرنے سے اور ذبح کیے ہوئے جانوروں سے تعلق ہے۔ باب کیا؟ باب لحم الدجاجی، مرغی کے گوشت کے بارے میں باب ہے کہ مرغی کے گوشت کھا سکتے ہیں کہ نہیں۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے اور اس بار نمبر ہے 4415 4415۔ کتاب المغازی ہے، جنگوں کے بارے میں احادیث، باب غزوۃ تبوک ہے۔
تو اس حدیث کا کیا تعلق ہے جی غزوہ تبوک سے؟ تو بتا چکا ہوں کہ یہ اونٹیاں لینے آئے تھے غزوہ تبوک کی تیاری کے طور پہ. امام بخاری اس حدیث کو تیسری بار لے کر آئے، نمبر ہے 6623 6623. کتاب ہے کتاب الایمان والنذور، یعنی کہ وہ کتاب جس میں وہ حدیث لائی گئی ہیں جن کا تعلق قسمیں اٹھانے سے ہے، نظر ماننے سے ہے، منت ماننے سے ہے. باب کیا ہے؟ باب قول اللہ تعالی لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، اللہ تمہارا مواخذہ کرے گا ان قسموں پہ جو تم نے سنجیدگی کے ساتھ اور سوچ سمجھ کر اٹھائی ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوئے. نمبر 1 پتہ چلا کہ مرغی کا گوشت حلال ہے، کیونکہ مرغی طیبات میں سے ہے، عمدہ چیزوں میں سے ہے، خبیث چیزوں میں سے نہیں ہے، حرام چیزوں میں سے نہیں ہے. نمبر 2 یہ پتہ چلا کہ اگر عام طور پہ اس کی خوراک یعنی کہ کس کی؟ مرغی کی ایسی چیز ہے جو نجاست پہ مبنی ہے تو اس سے بھی مرغی حرام نہیں ہوگی. البتہ اس مرغی کا حکم جلالہ کا حکم ہوگا. جلالہ کیا چیز ہے جی؟ جلالہ وہ جانور ہے جو گندگی کھاتا ہے، اور گندگی اتنی کھاتا ہے کہ اس سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے. مثال کے طور پہ کوئی جانور ہو سکتا ہے انسانی پخانہ کھاتا ہو، تو ایسا جانور جو ہے اس کے بارے میں شریعت کے الگ سے احکام ہیں. مثال کے طور پہ یہ حدیث ہمارے پاس ابو داؤد شریف کی، نمبر ہے 3811 3811. عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر عن لحوم الحمر الاہلیۃ وعن الجلالۃ عن رکوبها واکل لحمها، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کی لڑائی میں منع کیا تھا پالتو گدھوں کے گوشت سے، یعنی کہ جو پالتو گدھے ہیں ہمارے گھروں میں رہنے والے جن کو ہم خود پالتے ہیں وہ حلال نہیں ہے، ان کا ذبح کر کے ان کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. البتہ جو جنگلی گدھے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں جن کو شکار کیا جاتا ہے وہ حلال ہے. اسی حدیث میں آپ فرما رہے ہیں وعن الجلالہ، کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے جلالہ سے بھی منع کیا، اس جانور سے جو گندگی اتنی کھاتا ہے کہ اس سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے. فرمایا جلالہ سے بھی آپ نے منع کیا، عن رکوبہا، ایسے جانور پر بیٹھنے سے بھی منع کیا، اس کا گوشت واکل لحمہا، اس کا گوشت کھانے سے بھی منع کیا. تو ایسے جانور کا پھر کیا کیا جائے جی؟ یہ بتائیں آپ. پھر ایسے جانور کا علاج یہ ہے کہ اس کو چند دن کسی جگہ بند رکھا جائے تاکہ گندگی نہ کھا سکے، اور آپ اب اس کو کیا دیں؟ اچھا چارہ دیں، اچھی خوراک دیں. چند ہی دنوں کے بعد آپ محسوس کریں گے اس کی بدبو ختم ہو گئی، تو خوراک تبدیل ہو گئی نا. تو اب جب اس کی بدبو آنا ختم ہو گئی اور اب وہ حلال چیزیں کھا رہا ہے، گندگی نہیں کھا رہا، نجاست نہیں کھا رہا، تو اب آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ انسان اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شریعت کے احکام سے اس کا ٹکراؤ نہیں ہے. البتہ جو اس سے اجتناب کرے اور اجتناب کرے دین کے طور پہ تو وہ حق پہ نہیں ہے. یعنی کہ آپ اچھا کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ کیونکہ اچھا کھانا کھانے سے میرے دین کے اوپر فرق پڑے گا، تو یہ آپ کی بات درست نہیں ہے. اچھا کھانا کھانا، اچھا مشروب پینا، اچھا لباس پہننا، یہ آپ کی ضرورت بھی ہے، اور اس میں آپ توسع بھی اختیار کر سکتے ہیں. ان کے
کھانے پہ زیادہ پیسہ بھی صرف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 32 میں 32، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ کہیے کہ کس نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جو زینت کے طور پہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہیں، اور کون ہے کہ جس نے رزق میں سے اچھی اچھی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ اچھا کھانا کبھی کبھی کھا سکتے ہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں۔ بہت مہنگا کھانا کھانا اور اس کو عادت بنانا، اس سے بچنا چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے درس کی آخری حدیث کی طرف، نمبر ہے 382 عمدۃ الاحکام میں 382، راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے اوپر گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اکل احدکم طعاما، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے، فلا یمسح یدہ حتی یلعقها او یلعقها، تو وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف نہ کرے، تولیے سے، ٹیشو سے صاف نہ کرے، حتی یلعقها، جب تک کہ اپنی ان انگلیوں کو چاٹ نہ لے۔ جن انگلیوں کے ساتھ کھانا کھایا ہے وہ کھانے کے کچھ اثرات، کچھ ذرات آپ کی انگلیوں پہ لگے ہوئے ہوں گے، ان کو زبان کے ساتھ چاٹ لیں۔ تو فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنا ہاتھ صاف نہ کرے جب تک کہ اس کو چاٹ نہ لے، یا جب تک اس کو چٹوا نہ لے۔ مثال کے طور پہ اس کی وائف ہے اور وہ اس سے محبت کرنے والی ہے، اور اس کو پتا ہے کہ یہ نفرت مجھ سے نہیں کرتی، اگر میں اس کو کہوں میری انگلی کو چاٹ لو تو محبت سے چاٹ لے گی، ٹھیک ہے، آپ خود نہیں چاٹنا چاہتے اس کو چٹوا دیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیوی کو مجبور کریں اس بات پہ، کیونکہ عورتوں کے مزاج بھی کیا ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی لڑکی یہ مزاج رکھتی ہے کہ آپ کی وہ یہ بات مان لے گی، اور کوئی لڑکی ایسی ہوگی اس کو جب آپ اس پہ مجبور کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کو الٹی آ جائے۔ الٹی سمجھتے ہیں نا، ہو سکتا ہے اس کو الٹی آ جائے، تو ایسی لڑکی کو پھر ایسے کاموں پہ مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری نے، نمبر ہے 5456 5456، اور صحیح بخاری میں کتاب ہے جہاں پہ حدیث آئی کتاب الاطعمہ، کھانوں کے بارے میں کتاب ہے، اور وہاں پہ باب ہے باب لاق الاصابع ومسحها قبل ان تمسح بالمندیل، کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے اور چوس لینا چاہیے پہلے اس کے کہ آپ ان کو ٹیشو کے ساتھ، کسی رومال کے ساتھ، تولیے کے ساتھ صاف کریں۔ اچھا جی، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس بارے میں تھوڑی سی مزید تفصیلات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں، کون سے کعب بن مالک؟ جن کی توبہ قبول ہوئی تھی، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، سچے صحابی تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع ویلعق یدہ قبل ان یمسحها، کہ نبی علیہ السلام 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ کتنی انگلیوں کے ساتھ؟ 3 انگلیوں کے ساتھ۔ چاہے اب آپ ایسے کر لیں مثال کے طور پہ، چاہے ایسے کر لیں، 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے، اور آپ اپنے ہاتھ کو چاٹتے تھے اپنے ہاتھ کو صاف کرنے سے پہلے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2032 اب آتے ہیں جناب جابر کی حدیث کی طرف جو اسی موضوع پہ ہے۔ کہتے ہیں اذا وقعت لقمۃ احدکم فلیأخذها فلیمط ما كان بها من اذى ولیأکلها ولا یدعها للشیطان، جب تم میں سے کسی کا لقمہ زمین پہ گر جائے تو اس کو پکڑے، جو گندگی لگی ہے اس کو ہٹا دے، صاف کر دے، اور اس لقمے کو کھائے اور اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ مزید آپ فرماتے ہیں اسی حدیث میں کہ ولا یمسح یدہ بالمندیل، اپنے ہاتھ کو کسی ٹشو، کسی رومال اور کسی تولیے کے ساتھ صاف نہ کرے، حتی یلعق اصابعہ، یہاں تک کہ اپنی انگلیاں چاٹ لے۔ کیوں؟ فرمایا فإنہ لا یدری، کیونکہ اس کو نہیں پتا فی ای طعام البرکہ،
اس کے کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے، اللہ نے اس کے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے اس کو پتا نہیں ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے کہ آپ اپنی انگلی کو چاٹ لیں، چٹوا لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ برکت اسی کھانے میں ہو جو آپ کی انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے وہاں پہ 5456 5456، اور کتاب الاطعمہ ہے، جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ لیکن مسلم شریف کا نمبر کیا ہے؟ 2031 2031۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1 وہی کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے، اور اسی طرح برتن کو بھی صاف کر لینا چاہیے اچھی طرح۔ ہو سکتا ہے برکت اسی کھانے میں ہو جو پلیٹ میں باقی رہ گیا ہے۔ یہ جو ہم تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں نا شیطان کے لیے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً ہمارے جو پڑھے لکھے لڑکے ہیں ان کے ہاں تو یہ باقاعدہ رواج ہے تھوڑا سا کھانا چھوڑ دینا، تھوڑی سی چائے چھوڑ دینا، کیونکہ ساری پئیں گے تو لوگ کہیں گے کیسا یہ بھوکا انسان ہے۔ تو یہ فیشن ہمیں لے کر بیٹھ گیا ہے، یہ دوسرے لڑکوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا ظاہر کرنا، یہ چیز ہمیں لے کر بیٹھ گئی ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ کھانے میں برکت ہے، اب پتہ نہیں وہ برکت کھانے کے کون سے حصے میں ہے، پہلے حصے میں ہے کہ آخری حصے میں ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی نعمتوں کی عزت کرنی چاہیے، چھوٹی نعمتیں ہوں یا بڑی نعمتیں ہوں، اور ان کی وجہ سے ہم میں تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان میں بیان کیے ہوئے مسائل سیکھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمیں احادیث کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔